کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں کہا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، اور فرماتے ہیں کہ خود ممبر پر تشریف لے گئے۔ پہلے درجے پر جیسے ہی قدم مبارک رکھا تو کہا آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین، تیسرے پر رکھا تو پھر کہا آمین۔ خطبے سے فارغ ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے ایک ایسی بات سنی ہے آپ سے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جبرائیل امین موجود تھے۔ جب میں پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے درجے پر قدم رکھا تو اس نے کہا، جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے آپ کا ذکر ہوا، حضور کا نام لیا گیا، اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ تو میں نے کہا آمین۔ فرمایا جب میں تیسرے درجے پر قدم رکھا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور وہ اس کو جنت میں نہ لے گئے۔ میں نے پھر بھی کہا آمین۔ ناظرین، یہ تین بد دعائیں حضرت جبرائیل امین نے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک مقدس فرشتہ جو بد دعائیں کر رہا تھا، کیا وہ ہمارے لیے کم تھی؟ نہیں، بلکہ اس کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کی، آمین کہلوایا ان سے، تو یہ بد دعائیں اور بھی سخت ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت ہی ہیں ہمیں ان تین بد دعائیں جو ہیں ان سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم بچتے ہیں۔ پہلی بات کہ جو جبرائیل امین نے کہی کہ ہلاک ہو وہ شخص کی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، ایسی برستی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں ایسی برستی ہیں آسمان سے، جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں، پانی کے قطرے برستے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ بات فرمائی کہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت وسیع فرما دیتے ہیں، اپنی رحمت برساتے ہیں، اپنے بندے کے قریب ہو جاتے ہیں تاکہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کروں۔ تو پہلی بات جو جبرائیل امین نے فرمائی کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی، یعنی پورا مہینہ کوتاہیوں میں، نافرمانیوں میں گزارا اس نے، ایسا بے بس تھا کہ اس نے معافی ہی نہ مانگی، اپنی مصروفیات میں لگا رہا، اس نے رمضان المبارک کی فضیلت کو نہ جانا۔ رمضان المبارک کی بہت فضیلت ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس میں ہر عبادت کا ثواب دونا ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب سنت کے برابر، سنت کا ثواب واجب کے برابر، واجب کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب دوگنا۔ تو یہ سب رمضان المبارک کی فضیلت ہے، رمضان المبارک کا یہ ایک فضیلت ہے بہت بڑی۔ تو اس لیے جبرائیل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص بھی کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اچھا، دوسری بات، رمضان المبارک کے آداب کیا ہیں؟ رمضان المبارک کے آداب یہ ہیں کہ اپنی بخشش کا روزہ، نماز، قرآن مجید کی تلاوت
اور ہر وقت دل میں توبہ و استغفار کرے، اپنی نافرمانیوں پر شرمندہ ہو اور اللہ رب العزت سے ہر وقت توبہ و استغفار کرتا رہے۔ اور دوسری بات جو جبرائیل امین نے فرمائی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کے سامنے ذکر ہو رہا ہو اور وہ شخص آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہاں پر درود شریف کی ایک تو فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ درود شریف کی فضیلت بہت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اتنا ہی مقدس ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پڑھا جائے۔ کیوں پڑھا جائے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، محسن کائنات ہیں، کہ آپ ہی کی بدولت یہ کائنات بنی اور آپ ہی کی بدولت اب تک یہ کائنات باقی ہے، ورنہ اب تک کب کی یہ کائنات ہلاک ہو جاتی۔ اور دوسری بات، امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ بہت ہی احسان ہے، جس کی وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور بعض محدثین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو اس وقت درود پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ اب اس میں علماء کرام کا اختلاف بھی ہے کہ ہر مرتبہ پڑھنا فرض ہے، تو بعض فرماتے ہیں کہ جب بھی نام لیا جائے اس وقت پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے عملاً، اور بعض فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا جب نام لیا جائے تو اس وقت درود پڑھنا مستحب ہے۔ بہرحال جو دوسری بات جبرائیل امین نے کہی کہ ہلاک ہو وہ شخص کے جس کے سامنے حضور نبی کریم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ درود کی بہت فضیلت ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے، یہ اس کی فضیلت میں سے ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اس کے فضائل بتا رہا ہوں درود شریف کے۔ درود شریف کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ایک حدیث میں آئے کہ جب ایک آدمی آپ علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو اس کے روزے کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کے اوپر رحمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو کیوں نہ ہم اس ہستی کے نام پر درود شریف پڑھیں، کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں، کیوں نہ بھیجیں، کیا رکاوٹ ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دن میں توبہ و استغفار بھی کریں اور ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ نہیں، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس وقت درود شریف لازمی پڑھیں۔ اور تیسری بات جو جبرائیل امین نے کہی کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور وہ دونوں یا کوئی ایک اس کو جنت میں چلے جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو اس نے اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، خدمت نہیں کی۔ ظاہری بات ہے جب خدمت نہیں ہوگی تو پھر جنت بھی نہیں ملے گی، تو اس کی بھی تاکید فرما دی۔ اس کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں جنت ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ باپ کی رضامندی اللہ رب العزت کی رضامندی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کریں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کی پیروی کریں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ باپ کی رضامندی ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ آپ لوگوں کو کوئی غلط بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کے اوپر ان کی نکیل کرنی چاہیے، ان کا حکم نہیں ماننا چاہیے، وہ بھی حسن اخلاق کے ساتھ۔